محمد صادق تیمی صاحب کی ایک تحریر نظر آئی جس کا عنوان تھا علماء اہل حدیث بہار ہند کی خدمات حدیث. تو میں نے سوچا اس کو ویڈیو کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، لوگوں کو معلوم کروانا ہے کہ دیکھو ہمارے علماء نے کس طرح کی خدمتیں انجام دی ہیں. ان کی قدر کرو، ان کے بارے میں معلوم کرو، دوسروں کو بتاؤ. مطالعے کی کمی تو پہلے سے ہی ہے، اور بھی لوگ آج کل جو جیو کے بعد سے نیٹ جو مکمل طور پر فراہم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد سے زیادہ لوگ ویڈیوز کی شکل میں دیکھنے کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو کم ٹائم میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی ویڈیو کی شکل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ فائدہ اٹھانے والے لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور جن کو نہیں معلوم ہے تاریخ علماء اہل حدیث بہار کی تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. تو لہذا یہ بہت ہی بہترین تحریر ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ علماء اہل حدیث بہار نے خدمات حدیث میں کیا کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ علم حدیث وہ مبارک اور محترم بالشان اور رفیع القدر علم ہے جو فجر اسلام سے حاملین کتاب و سنت اور ورثائے علوم نبوت کی خصوصی توجہ کا مرکز و محور رہا ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام کا بنیادی ماخذ اور سر چشمہ وحی الہی ہے، بلکہ اللہ کی اکمل ترین کتاب قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانہ. علامہ شوکانی نے بیانہ سے مراد حدیث لیا ہے بعینی ہی. ایسی بات علامہ شاطبی نے بھی کہا ہے فکانت السنہ بمنزلۃ التفسیر والشرح لمعانی الکتاب. حدیث کی انہی اہمیتوں، ضرورتوں اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرون مفضلہ کے نفوس قدسیہ نے حفظ حدیث، روایت حدیث اور کتابت حدیث کی جانب اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی. اکتبوا لابی شاہ اور فلیبلغ الشاہد الغائب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین نے سینہ بسینہ روایت حدیث اور اس کی کتابت کے ذریعے خدمت حدیث اور اس کی اشاعت میں کارہائے نمایاں انجام دیا. پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا حتیٰ کہ 3 صدی ہجری میں بخارا کی سرزمین نے ایک عظیم جیالہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل کو جنم دیا، جنہوں نے روایت حدیث کا ایک اعلیٰ معیار اور ٹھوس اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح اور ضعیف احادیث کے مابین تمیز پیدا کیا اور امت مسلمہ کو صحیح بخاری جیسے ایک بیش قیمت حدیثی خزانہ فراہم کیا. ان کے علاوہ کتب خمسہ کے محدثین نے ان کے نقش قدم پر چل کر حفاظت حدیث کا ایک نیا باب رقم کیا. پھر ان کی شعاعیں روشن ہوتے ہوئے سمندر پار سندھ، بر صغیر ہند و پاک، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی زرخیز سرزمین پر آ پڑی. بر صغیر ہند و پاک کے علماء اہل حدیث نے علوم نبوت کی ترویج و اشاعت اور حفظ و صیانت کے لیے جو خدمات انجام دی ہے وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. 13ویں اور 14ویں صدی میں جب علم کی لہر اٹھی، مدارس و مکاتب وسیع تعداد میں قائم کیے گئے اور تصنیف و تالیف کے لیے فضا ہموار ہوئی، تو جہاں پر ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی اہم شخصیات مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، عبد الرحمن مبارک پوری، عطا اللہ حنیف بھوجیانی اور عبد البنان وزیر آبادی جیسی اہم شخصیات نے اپنی تگ و تاز اور محنت و مشقت سے حدیث کی ترویج میں حصہ لیا، وہیں پر ریاست بہار جو ایک مردم خیز اور علمی و تاریخی ریاست ہے، وہاں کے علماء اہل حدیث نے حفاظت حدیث کی ایک علمی جوت جگائی. مولانا محمد علی مونگیری، ظہور الحق، شمس الحق عظیم آبادی اور ابراہیم آروی جیسے چوٹی کے محدثین نے حدیث کے فروغ میں اہم رول ادا کیا. حدیث کی ترویج و اشاعت میں علماء اہل حدیث بہار ہند کی تدریسی، تصنیفی اور تالیفی اور مدارس و مکاتب کی تاسیس. غرض اس کی ایک مثال ہم جانتے ہوئے ان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تصنیف و تالیف. عرب سے سندھ کی سرزمین میں حفاظت حدیث کی جو شعاعیں اور کرنیں نمودار ہوئی تھیں، ان کرنوں کی پرچھائیاں مجدد الف ثانی کے بعد براہ راست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر پڑی. آپ نے اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام دار الہجرہ معروف بھی امام مالک رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب معطا، جسے بخاری سے قبل اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی حیثیت حاصل تھی، اس کی 2 شروحات المصفہ فارسی شرح، المصوہ عربی شرح لکھ کر صیانت حدیث میں ایک اہم اور ممتاز کام کیا. آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے میاں نذیر حسین کے شاگرد خاص عظیم جیالہ محدث کبیر شمس الحق عظیم آبادی اپنی بے لاگ دینی تحریر کے ساتھ میدان تحدیث میں اترے اور غایت المقصود فی حل سنن ابی داود، عون المعبود علی سنن ابی داود، التعلیق المفتی علی السنن دارقطنی اور رفع الالتباس عن بعض الناس جیسی اہم اور بین الاقوامی شہرت کے حامل کتابوں کو لکھ کر خدمت حدیث میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے. آپ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں تعلیم و تعلم سے دوری، کثرت ناخواندگی اور احادیث رسول سے عدم شناسائی کی بنا پر انکار حدیث کی ایک لہر چل پڑی تھی. ڈاکٹر عمر کریم پٹنوی اور سید عبد الغفور عظیم آبادی نے حدیث رسول اور امام بخاری کے خلاف طعن و تشنیع اور زبان درازی کی، تو ایسی نازک حالت میں
بعد مخالف کو دندان شکن جواب دینے کے لیے اپنے لائق شاگرد نامور عالم دین ابو القاسم صاحب بنارسی کو میدان میں اتارا، انہیں ہر طرح کی تعلیمی و تصنیفی سہولیات فراہم کی۔ چنانچہ انہوں نے حل مشکلات البخاری، ماء حمیم للمولوی عمر کریم، صراط مستقیم لہدایت عمر کریم اور الریح العقیم لحسم بناء عمر کریم جیسی زبردست کتابیں اشاعت حدیث میں تصنیف کر کے اشاعت حدیث میں ایک نئی سمت فراہم کی۔ الغرض شمس الحق عظیم آبادی نے حدیث کی ترویج اور اشاعت، حفظ و صیانت میں اپنی شبانہ روز کی قیمتی ساعتوں کو وقف کر دی، جس کی ضیاء باری سے ایک عالم مستفید ہوتے رہے اور آج بھی تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ آپ کے بعد آپ کے معاصر عظیم اسلامی اسکالر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی عمل بالحدیث کے میدان میں آئے۔ آپ کا وہ زمانہ تھا جس میں شبلی نعمانی جو ایک بڑے اردو کے ناقد و مورخ تھے، ان کی کتاب سیرت نعمان منظر عام پر آئی تھی، جس میں ان کا اشہب قلم صحت و انصاف کے دائرے سے نکل گیا تھا اور امام بخاری پر بے جا نقد و اعتراضات کیے تھے۔ چنانچہ شمس الحق عظیم آبادی کے کہنے کی وجہ سے عبدالعزیز رحیم آبادی نے اس کا ایک شاہکار جواب بنام حسن البیان فی ما فی سیرت النعمان لکھ کر دفاع سنت میں ایک تاریخی کام کیا۔ اس میں شبلی سے سرزد تمام تاریخی و تحقیقی لغزشوں کی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ مشکات میں موجود صحیح بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کو 4 جلد پر مشتمل کتاب سواء الطریق میں جمع کیا۔ اسی طرح ظہیر احسن شوقی مؤلف آثار السنن، عبدالغفار مہدانوی مترجم ادب المفرد بنام سلیقہ، مولانا فیاض علی جعفر مصنف فیض الفیوز، سید نذیر حسین محدث دہلوی معیار الحق، مولانا شہود الحق عظیم آبادی مصنف البحر الزنار جو مولانا ارشاد حسین راجن پوری کی کتاب انتصار الحق بھی جواب معیار الحق کے جواب میں ہے۔ ابراہیم آروی صاحب طریق النجات جیسے بہاری علماء اہل حدیث نے حفاظت حدیث میں اپنی مؤقر تصنیفات کو منصہ شہود پر لا کر ریاست بہار کی خدمات حدیث کے گراف کو بلند کیا۔ یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے 20ویں اور 21ویں صدی کو پہنچا۔ اس صدی میں سرزمین بہار کا عظیم سپوت عرب و عجم کے استاد عزیر شمس نے رفع الالتباس عن بعض الناس، غایت المقصود، شرح سنن ابی داؤد اور جز فی استدراک ام المؤمنین جیسی اہم کتابوں کی تعلیقات اور تحقیقات انداز میں پیش کی۔ آپ کے بعد آپ کے ہی معاصر اور ہم وطن ممتاز عربی ادیب و ادیب مفسر قرآن ڈاکٹر لقمان سلفی نے مشکاۃ کی تعلیق و تشریح اور صحیح احادیث کی جمع و ترتیب کا ایک حسین مجموعہ بنا میں ہدی الثقلین کے ساتھ ساتھ بلوغ المرام کے مشکل الفاظ و کلمات اور مستفاد احادیث کا خوبصورت گلدستہ بنام تحفۃ الکرام بشرح بلوغ المرام اور اہتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا و متنا جیسی اہم تصنیفات و تالیفات اپنے اشہب قلم سے لا کر حفاظت حدیث کو ایک نئی سمت فراہم کی۔ ان کے علاوہ اس میدان میں علماء اہل حدیث بہار ہند کی مساعی جمیلہ تاہنوس جاری و ساری ہے۔ درس و تدریس دہلی کی مسند حدیث میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سلسلہ ذہبیہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید سے ہوتے ہوئے آخری شاہی محدث محمد اسحاق تک پہنچا، جنہوں نے 20 سالوں تک درس و تدریس کا فریضہ نبھاتے رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شاگرد خاص سرزمین بہار کے عظیم خوشاچی اور ملک و بیرون ملک میں لاکھوں ارشد تلامذہ پیدا کرنے والے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی ثم بہاری 1250 پر 8 ہجری میں دہلی کی مسند حدیث پر متمکن ہوئے۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات بتائے دیتا ہوں کہ میاں صاحب کا لقب شاہ ولی اللہ کے خاندان کے مخصوص لوگوں کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن سید نذیر حسین کی علمی اور عملی تدریسی خدمات اور خانوادہ شاہ ولی اللہ کی علمی وارث ہونے کی بنا پر آپ کو بھی میاں صاحب کا لقب دیا گیا۔ سید نذیر حسین دہلوی کی مسند تحدیث میں بیٹھ کر عرب و عجم میں علوم حدیث کی شمع فروزاں کرنے کے لیے تلامذہ کا ایک قومی و بین الاقوامی جال بچھا دیا۔ اس صدی کے پورے عالم اسلام آپ کی ذات سے اپنی علمی تشنگی بجھاتا رہا۔ عبداللہ غزنوی، عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا شمس الحق عظیم آبادی، عبدالرحمن مبارک پوری، عبدالسلام مبارک پوری، شیر پنجاب ثناء اللہ امرتسری اور مولانا اسماعیل سلفی جیسے چھوٹی کے علماء کرام آپ کے آگے زانوی تلمس طے کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی حدیث کے درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں وقف کر دی۔ الغرض میاں صاحب حدیث کے فروغ و اشاعت کے سارے مجالات کے لیے افراد سازی کا کام کیے۔ آپ کی تعریف میں شیخ احمد تونسی رقم تراز ہے کہ لا یوجد مثلہ فی الارض علماء اہل حدیث کی خدمات حدیث کے لیے آپ کی شام و سحر جگر کاوی اور جگر کاہی کا اعتراف کرتے ہوئے جون 1890 پر 7 کو حکومت انگلستان نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب سے نوازا۔ میاں صاحب کے شاگرد خاص ہمنوا و ہم وطن شمس الحق عظیم آبادی کی تصنیفی و تالیفی خدمات کے ساتھ ساتھ درس و تدریس میں بھی نمایاں خدمات رہیں۔ آپ میاں صاحب کے پاس سے 1313 ہجری میں واپس آ کر اپنے گاؤں ڈیانہ میں مسند تحدیث پر فائز ہوئے، جہاں عرب و ایران اور افغانستان کے متلاشیان علوم حدیث تشریف لا کر آپ کے آگے اپنی شاگردی کا نیاز خم کیا۔
آپ کے بعد اس سلسلے کو دراز کرتے ہوئے سید نذیر حسین کا ایک اور ارشد تلامذہ میں سے عبدالعزیز رحیم آبادی پورے علمی جوش و جذبے کے ساتھ میدان عمل میں آئے اور مسلسل 8 سالوں کی ایک لمبی مدت تک خطابت کے ساتھ تدریس حدیث کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آپ کے بعد آپ ہی کا ایک عظیم معاصر جماعت اہل حدیث کا سرخیل درجنوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف مولانا ابراہیم آروی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت خصوصاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیانت و حفاظت میں صرف کی، مؤرخ اہل حدیث مولانا اسحاق بھٹی اپنی معروف کتاب دبستان حدیث میں آروی صاحب کے سلسلے میں ایک منفرد بات لکھی ہے کہ ضلع آرہ میں مولانا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کے لیے شب بیداری کا آغاز کیا، ورنہ لوگ اس سے قبل شب برات میں بیدار ہوا کرتے تھے۔ گویا کہ مولانا آروی صاحب ایک سنت کو زندہ کیا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد، جس کا سن تاسیس 1924 ہے، اس میں جن شخصیتوں نے حدیث کی تدریس دی ان میں پہلا محدث بہار ہی کے مولانا صدیق حسن بہاری تھے۔ یہ کڑی آگے بڑھتی ہوئی 21ویں صدی تک پہنچی، جس میں بہار کے بیشتر اہل حدیث علماء اس میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مولانا خلیل الرحمن سلفی ارریہ، جنہوں نے شیر شاہ آبادی قوم کو ان کی نچلی سطح سے تعلیمی بیداری کے ذریعے دنیا کی متمدن قوم کی فہرست میں لا کر کھڑا کیا۔ سلفی صاحب نے ایک عرصہ تک دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے استاد حدیث رہے۔ اسی طرح عزیر شمس کے والد شمس الحق سلفی مدھوبنی تقریباً 50 سالوں تک بہار، بنگال اور یوپی کے مدارس میں بحیثیت شیخ الحدیث فریضہ انجام دیا۔ اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبدالستار سلفی پورنیہ احمدیہ سلفیہ سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ دارالسلام ڈھنگرا گھاٹ، سیماپور، کٹیہار مدرسہ مدارالعلوم بٹہ بنگال اور احمدیہ سلفیہ دربھنگا جیسے اہم بہار و بنگال کے مدارس میں بخاری کا درس دیتے رہے۔ آپ احمدیہ سلفیہ میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی حالت میں مدرسہ ہی میں انتقال فرمایا۔ اسی طرح ممتاز عالم دین شیخ امان اللہ فیضی سیتھا مڑی جامعہ ریاض العلوم میں 7 اور جامعہ ابن تیمیہ میں 9 سالوں تک بخاری کا درس دیتے رہے۔ اشاعت علوم کے لیے، اشاعت حدیث کے لیے مدارس کا قیام، احادیث رسول کی بقا اور تحفظ کے لیے مدارس و مکاتب کے قیام میں بھی بہار پیچھے نہیں رہا، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابراہیم آروی نے سرزمین آرہ میں علم حدیث کا ترجمان و علم آرگن بنام جامعہ سلفیہ کی بنیاد ڈالی۔ بعد میں یہ ادارہ دربھنگا سلفیہ منتقل ہو گیا۔ دربھنگا سلفیہ عبدالعزیز رحیم آبادی نے قائم کیا تھا تاکہ یہاں کی مٹی سے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو حفاظت حدیث میں منفرد کام کرے، اور اللہ کے فضل سے گزشتہ 60 سالوں سے تاہنوز یہ ادارہ اپنے مقصد اساسی پر رواں دواں ہے۔ دہلی کا دارالحدیث رحمانیہ آپ ہی کے کہنے کی وجہ سے قائم کیا گیا تھا، جو 1940 کی خوریزی میں دم توڑ گیا، لیکن اپنے 26 سال کی عمر ہی میں جلیل القدر ائمہ اور فقید المثال محدثین کی ایک ٹیم تیار کر دی۔ اسی طرح ڈاکٹر لقمان نے جامعہ ابن تیمیہ، عبدالمتین سلفی جامعہ بخارا، اختر عالم سلفی جامعہ اسلام ریاض العلوم، نظام مدنی جامعہ مفتاح العلوم، مدرس مسجد نبوی ڈاکٹر امان اللہ میات البنات، اس طرح کی خدمات علماء نے انجام دی ہیں۔ ان کو یاد رکھیں اور دوسروں کو بتائیں، یہی ان کی قدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین اسلام کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔